سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی میں انقلاب لانے کا ایک روحانی راز ہے۔ یہ کلمات ایک دعا ہے، ایک پکار ہے، ایک وسیلہ ہے جو انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر کے اللہ کی قربت کے خزانے میں داخل کرتے ہیں۔ جو شخص انہیں دل سے اپناتا ہے اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف چند الفاظ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر آباد کر سکتے ہیں؟ ایسے کلمات جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹاتے ہیں بلکہ آپ کو کامیابی، سکون اور خوشحالی کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہ جادوئی الفاظ ہیں جن میں دنیاوی اور آخری کامیابیوں کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ کلمات ایسی کنجی ہے جو مایوسی کے بند دروازے کو کھولتی ہے اور انسان اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن؟ یہ کلمات آپ کی زندگی میں کیا حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتی ہیں؟ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں مسائل اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رشتوں میں دراریں پڑی ہوئی ہیں، گھریلو سکون غائب ہے اور ہر طرف بے برکتی کا احساس ہے۔ ایسے میں آپ یہ کلمات دل سے ادا کرتے ہیں اور اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت آپ کے حق میں ہو گئی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد آپ پر سایہ فگن ہو گئی ہے، مشکلات آسانی میں تبدیل ہو گئے ہیں اور دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن کیسے؟ آخر یہ کلمات آپ کے حق میں کیا معجزے کرتے ہیں؟ تجسس کی گہرائی میں جھانکیں اور ان کلمات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے آپ کو وہ کامیابیاں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے، رشتوں میں محبت پیدا ہوگی، گھروں میں برکتیں ہوں گی، زندگی میں برکت ہوگی، گھروں میں خوشحالی ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی ہٹنے چلے جائیں گی اور خوشی اور خوشحالیاں آپ کا مقصد بن جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی برکت سے انسان کے رزق میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے اور کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار نہ صرف مالی تنگی دور کرتا ہے بلکہ انسان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی برکت سے رشتوں میں محبت، الفت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں محبت کا ماحول قائم ہو جاتا ہے، گھروں میں موجود اختلافات اور تلخیاں دور ہو جاتی ہیں اور رشتے ایک مضبوط بنیاد پر استوار ہو جاتے ہیں۔ استغفار پڑھنے والا شخص اپنے رویے سے دوسروں کا دل جیت لیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی برکت سے اولاد فرما بردار اور صالح ہوتی ہے۔ جو والدین استغفار کا ورد کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں اور ان کی اولاد ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث سکون بنتی ہے۔ اولاد کا فرما بردار ہونا والدین کے لیے عظیم نعمت ہے۔ استغفار ان نعمت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ذریعے انسان کو ایسے روحانی سکون نصیب ہوتا ہے
جو دنیا کے کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف سے ایک خاص سکون محسوس کرتا ہے، اور یہ سکون انسان کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ جو شخص استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو سننے کے لیے زیادہ مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ استغفار اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ جل جلالہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور ہر مشکلات اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں بیٹے بھی دیں گے، تمہیں مال بھی دے گا، تمہارے لیے چلتی نہریں بھی ہوگی۔ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اپنی زندگی میں شامل کر کے یہ ایمان کی تجدید ہے۔ آپ کی زندگی رک گئی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، رکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی، سنو ایک چیز ہے جو آپ مس کرتے ہیں، استغفار۔ استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو نصیحت کی کہ اے میرے قوم، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے مال، اولاد، باغات اور بھی نعمتوں کی گھونٹی دی ہے کہ تم اگر استغفار کرو گے تو تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ یہ چیزیں سخت محنت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ استغفار کرو، کیونکہ تمہارے دل اگر صاف ہو جائیں گے تو کامیابی خود بخود آ جائے گی۔ استغفار یہ صرف معافی کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اس سے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلا دیا ہے، لیکن بلایا نہیں، بلکہ ہاتھ میں آنے سے پہلے آزمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو، جلن ہٹاؤ، استغفار پڑھو اور اپنے لیے بند دروازے کھول دو، تو تمہارے ہاتھ یہ انعامات خود بخود آ جائے۔ زندگی میں تک جاؤ تو 100 دفعہ استغفار پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی ہر مشکل پریشانی حل ہو جائے گی۔ اگر حل نہ ہوئی تو کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قور پر بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، چلو اللہ کے حضور سب اکٹھے ہو کر بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے بیچ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو 40 سال سے گناہ کرتے ہیں، ان کو نکالو، بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص گناہگار ہے وہ نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ ان میں سے جو شخص بہت گناہگار تھا وہ دل ہی دل میں بہت روئے اور پچھتائے کہ یا اللہ، اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو سب کو پتہ چل جائے گا اور شرمندگی ہوگی، یا رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص نکل جائے تاکہ ہم پر بارش برسے۔ تو اس شخص نے پھر سے اللہ سے دعا کی کہ اے مالک مجھے معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ بہت روئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ فرمایا کہ وہ شخص خود نکل جائے، ورنہ میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ ان کا نام لے۔ تو وہ شخص نہایت شرمندگی ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی، ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا رب العالمین مجھے اس شخص کا نام بتا دے تاکہ میں جان سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، یہ شخص پہلے گناہگار تھا، میں نے اس کا نام تب بھی نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ محترم دوستوں، یہ جنت تو فرشتوں کے لیے نہیں بنی ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، بلکہ ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے بنی ہے کہ ہم اگر استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔